الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العظيم وصدق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار عالم تابع اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باد خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبق سے ہے گرچہ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تکوین میں اثر اکرموں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام اور مختلف سیاسی و سماجی شخصیات اور آج کے رونق محفل جن کے لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج اس پرفتن دور میں بھی جن کے چہرے اور جن کے سینے قرآن کے نور سے چمک رہے ہیں اصل میں تو میرے محفل وہ لوگ ہیں وہ حفاظ کرام جنہوں نے دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا وہ قرآن جس کو حضرت اکرمہ پڑھتے ہوئے کہتے تھے ھذا کلام ربی ھذا کتاب ربی یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میرے رب کی کتاب ہے اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اگر دنیا کی بھلائی اور دنیا کی کوئی سمت درست ہو سکتی ہے اگر دنیا کے تمام معاملات درست ہو سکتے ہیں تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی رام محورن علامہ اقبال نے ایک باب باندھا ہے گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء کا باب ہے بڑا خوبصورت باب ہے اس میں کہا کہ گورنر عبدالصمد کی ایک بیٹی تھی
وہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی اور ساتھ تلوار رکھتی تھی ایسے، قرآن پڑھتی تھی اور ساتھ تلوار رکھتی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جب اس کے والدہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو قرآن تو پڑھتی ہے، ساتھ میں یہ تلوار کیوں رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا عید قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن، اس نے کہا یہ دو قوتیں ہیں جو اسلام کو اور مسلمان کو عزتیں دیتی ہیں، یہ دو قوتیں ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے عزت دیتی ہیں؟ یہ ساتھ میں تو تلوار کیوں رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم کے اوپر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے کہ تاکہ قرآن کا رستہ صاف ہوتا رہے۔ یہ ہے اسلام کا اصل نظریہ، جس نظریے کو ہم نے چھوڑا تو پھر آج ہم ساری قوتیں اور جناب ساری فوجیں اور ساری قوتیں طاقتیں اور جناب ایٹمی قوت کے حامل ہوتے ہوئے بھی ہم سے ہندو کشمیر لے گیا۔ آج ہم نے جب ساری چیزیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑا، آج پوری امت ذلیل کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال تو سخت باتیں نہیں نہ کرتا، اس کے تو تصور سے یہ پاکستان بنایا۔ علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے تاکہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو۔ اس حلیے کی تکلیف ہے، اس حلیے کی عالم کفر کو بھی تکلیف ہے، اور اس کے سارے گماشتوں کو بھی تکلیف ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنانے میں اتنی دلیر اور اتنی طاقتور ہے کہ ہر ظالم کی آنکھ میں اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے، اس داڑھی کو، اس پگڑی کو، اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کفر نے کیا کیا سازشیں کی۔ کبھی جناب اس حلیے میں دہشت گرد بھیجے، کبھی اس حلیے میں خودکش بمبار بھیجے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ جو مرضی سازشیں کر لو، جو کچھ مرضی کر لو، اقبال کہتا ہے اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقر وجود کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ بڑی کوششیں کفر کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی، پھر یہ دنیا کی کسی چیز کو سامنے نہیں دیکھتا کہ یہ سامنے سپر پاور کھڑی ہے، امریکہ کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، پھر یہ کسی طاقت کو کھاتے میں نہیں لاتا کہ قوت سلطانوں امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شنو دی بدقدہ تصورات۔ اور اقبال کہتا ہے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی مدتوں بعد ایک درویش آتا ہے جو دل و نگاہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور پوری امت کو سمجھا کر جاتا ہے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی کس طرح ہے، اور محبت کو لوگوں تک پہنچانا کس طرح ہے۔ اور اگر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی وقت آ پڑے، کوئی ضرورت پڑ جائے، تو پھر اس کے اوپر ڈٹ کر پیرا دینا کس طرح ہے کہ یہاں تم نے بات کرنی ہے عالم کفر، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا۔ ہم نے بات کرنی نہیں، ہم نے پوچھنی ساری باتیں اقبال سے، اس لیے کہ جناب اس حلیے سے تکلیف ہو گئی ہے کہ جی یہ مولوی کون ہوتے ہیں جو سیاست کریں، مولوی کون ہوتے ہیں جناب ان کا تو مسجد میں اللہ اللہ کام کرنا ہے، اور اللہ اللہ کریں جناب مسجد میں بیٹھو کر تسبیح پھیریں، نمازیں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، ہاں سب کام کریں گے، اور ساتھ میں امت کی سیدھی راہ بھی ڈھونڈیں گے اور سیدھے رستے بھی نکالیں گے۔ یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو ابھی بتا رہے تھے کہ جناب پی ایچ ڈی اور اسکالر بنائے اور جناب وکلاء تیار کیے، یہی مفتی صاحب ہے۔ ہر کام مفتی صاحب کریں گے انشاءاللہ۔ اس مسلح امامت پر بھی کھڑے ہوں گے اور اس امامت پر بھی کھڑے ہوں گے جس بارے میں اقبال کہتا ہے آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا پہلے بدر جانا پیدا، پہلے احد جانا پیدا، پہلے خندق جانا پیدا، پہلے مریسی جانا پیدا، پہلے مستلق جانا پیدا، پہلے تبوک جانا پیدا، پہلے جناب جرموک جانا پیدا، پہلے قادسیت جانا پیدا، پھر کیسر و قسمت یہ خزانے کارا چالے۔ گھر بیٹھے نہیں کو جانا، اسی گھر بیٹھے کرو جناب ہم بڑے کشمیر ہماری شارک ہے، اور جب شارک پر قبضہ ہو جائے تو آپ پڑھو بھی نہیں۔ آج کسی کی ابھی کھڑی کر کسی کی شارک پر ہاتھ رکھ لیا جائے تو وہ 1 منٹ کے بعد جناب تڑپنا شروع ہو جائے گا، اور تمہاری شارک پر ہندو آ کر بیٹھ گیا، تمہیں جو بھی نہیں دیں گی، تم کہتے ہو آدھا گھنٹہ دھوپ پر کھڑے ہو جاؤ،
آدھا گھنٹہ جناب احتجاج کرو، روڈوں پر کھڑے ہو کر کشمیر واپس ملا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں ایک تصویر بنائی گئی کہ جناب جب بغداد لٹ رہا تھا تو مولوی ایک مسواک کے اوپر لڑ رہے تھے، جب سکوت ڈھاکہ ہو رہا تھا تو مولوی اس بات پر لڑ رہے تھے کہ مونچھ میں سفید بال آ جائے تو جناب اس کو نکالنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مولوی اس وقت بھی یہ باتیں نہیں کر رہے تھے۔ چلو وہ باتیں ماضی ہوئی، نہ ہم اس میں تھے نہ تم تھے۔ آج کشمیر لٹ رہا ہے، آج جناب فلسطین لٹ رہا ہے، آج پاکستان کا ہر مظلوم پس رہا ہے۔ مولوی تو آج بھی اسٹیج پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ اوے گوری بار کٹو، اوے عبدالی بار کٹو، اوے خالد بار کٹو، اوے حمد بار کٹو، آؤ کشمیر آگے لگیے۔ لیکن گھر بیٹھ کے کون بیٹھا ہوا؟ اجت کو لے کے تھلے تک کسی دن جناب صرف جو بھی نہیں رہی اور یہی صرف کہنے کہ ہم کشمیر کے لیے جدوجہد کریں گے، ہم کشمیر کے لیے جناب فلاں کریں گے، ہم کشمیر کے لیے فلاں کریں گے، ہم اقوام متحدہ کے پاس جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تمہیں ان کفن چوروں سے امید ہے کہ وہ تمہیں کشمیر لے کر دیں گے؟ بابا جی نے کہا تھا سارے بار کٹو تے میری ویل چیئر رکھو اگے، تے شامی دا کشمیر پتہ نہ ہویا تو ساڈا نام بدل کے رکھ رہا۔ بھائی نور کو کھالا لیو تانوں کیا بھائی ہجے تک تانوں چاہتا نعرہ لانا نہیں لانا آیا کہ کسی حضور دا دین کدو تختے لے آؤ گے؟ میں دسو پہلے میں نے کوئی مزہ نہیں آیا۔ میں تو پاکستان پورا پھر رہے ہیں، لوگ سینے پاڑ پاڑ کے نعرے لاندے ہیں، اور جناب اتنے دیوانہ وار اقبال تواڈے بارے کہہ کے گیا سی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ کہ تواڈے تو دوویں نیڑے نیڑے لگتے ہیں، پہاڑ بھی نیڑے لگتے ہیں تے صحرا وچ تسی بیٹھے ہو تے تواڈے کول نعرہ لبیک دا صحیح طرح نہیں لگ رہا، یا تو پھر آ گیا ہو تو بس کر دئیے۔ رسمن آئے بیٹھے ہیں نا، رسمن کوئی کام کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے اور تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ گواہ کہ نا رسمن کوئی نہیں کیتا، کوئی کام بھی رسمن نہیں کیتا۔ جڑے رسمن آئے سن وہ رستے تو ہی واپس چلے گئے، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ رسمن جڑے آئے سن وہ کہنے سن جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا، شام کو کہنے سن چلو جی گھر چلیے۔ بابا جی نے کہا کدھر گھر چلیے، تسی کیا جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا، ختم نبوت دا قانون واپس ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں بس اتنا ہی احتجاج ہوتا۔ بابا جی نے کہا بچے لگ رہے ہیں احتجاج نہیں ہوتا، ہوں اسی اتنے ہی بیٹھے ہیں، ہوں سفیر بھی لان گے تو گھر جاواں گے، ہوں جناب ختم نبوت دیا ساری شکاں بحال کرن گے تو گھر جاواں گے۔
اور خالی یہی نہیں، لوگ کہنے سن کہ جناب آپ بڑے پرتشدد ہیں، آپ اپنی روڈوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بابا جی ایک مسئلہ بھی حل کر کے گئے قوم کا. بابا جی نے اصلا مسئلہ حل کے کہنا کہتے جی گستاخی تو باہر کے ملک میں ہوتی ہے، آپ یہاں نکلتے ہیں تو یہاں احتجاج سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بابا جی نے کیا جڑے پہلے نکلتے سن نا اور رسمن نکلتے سن، اسی نکلے دین دل نال تے دین ایمان دے نال تے اپنی جان تو بد کے. بابا جی تے پاکستان دے گجر خان کراس نہیں سی کیتا تے گیرٹ ٹرینڈر ہالینڈ چ کہندا سی کہ میرے پیو دی توبہ میں گستاخانہ واپس آنا. اے ساری رسماں بابا جی توڑ کے گئے. اے ساری رسماں تو باہر نکل کے حضور دے دین نال کھڑے ہو. اسی کوئی رسمن نہیں آئے بیٹھے نہ رسمن اسی کرتے ہیں. اور بابا جی دس کے گئے کہ جنہیں رسمن حضور نو منیا نا وہ مقام احد تک مدینہ پاک کو مقام احد 3 میل ہے جو حاجی جانے نے کو پوچھو مدینہ پاک کو مقام احد 3 میل ہے کہ جنہیں رسمن منیا سی نا وہ 1.5 میل. عبداللہ بن ابی منافق اپنے 11 کو لے کے واپس آ گیا سی تے جنہیں دل ایمان جان تو بد کے منیا سی. میرے آقا و مولا نے پوچھا بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گیا. میں یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سال من شیطا آدھے من شیطا خود میں نم والنا ما شیطا وعدنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تیار کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسر نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. گھوڑے سمندر پان دا مطلب تسی جانتے ہو؟ کیسر و کسان نہ جنگ چھیڑن دا مطلب آج انجی ہے جی میں کوئی اسی اٹھ کے کہی اسی رشیا تے جناب امریکہ نہ جنگ چھیڑنی، اسی طرح جی میں رشیا تے چائنا نہ جنگ چھیڑنی، یا جناب اس طرح دے سپر پاور ملکہ نال جڑے اپنے آپ لوگ کہنے ساڑھے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے. اے یاد رکھنا مسلمان دے نزدیک صرف سپر پاور رب دی ذات ہے بس، اس کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہیں بنتا. جڑا اپنے آپ کو سپر پاور کہیں مسلمان پھر انہوں نے لمحے پا کے رکھتے ہیں. مسلمان دے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے. اے صحابہ نے حضور دی محبت ان بات کی گل کی تھی. یا رسول اللہ تسی حکم دیو اسی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں گے، تسی حکم دیو گھوڑے سمندر میں پا دیں گے. یہ علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں علامہ اقبال انہاں کیڑے گھوڑے سمندر میں پانے سن؟ تاریخ تے حدیث دی کتابت ہے دستیان انہاں کو 2 گھوڑے سن یا 1 تلواراں 8 بندے 313. اقبال کہنا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس باہروں پر درگوشہ دامان اس. بات کہنا جس کے دل میں حضور دی محبت ہوتی نا کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں. اور پھر حضور دی محبت وچ اسلام دی سر بلندی وچ اگے بات کے گل کی رب نو یہ بھی ادا پسند آ گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ صحابہ نے گھوڑے سمندر میں پا دیتے. پھر علامہ اقبال بولیا کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور اقبال کہندا کہ جدوں انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت جدوں گھوڑے سمندر میں پائے نا کہ اس موقع تے پھر ایک گل یاد آندی انہوں نے کیا کی. اقبال کہندا کہ ہمیشہ یاد رکھنا جذبے سوارا چاہتے سواریاں چاہیے ہوتے جذبے اتنے قیادتاں چاہتے تھلے تو سارے جذبہ موجود ہے. جڑا بارڈر اتنے گن چاہ کے کھڑا ہوتے کھڑا ہی گولی کھڑا واسطے جڑے اتنے بیٹھے نے بوز دلن بوز دلن. اور میں نے ایک گل دسو یار آپس سے بیٹھے ہیں جٹ ہوئے جٹ صحیح جٹ ہوئے ذمہ دار ہوئے وہ تو اپنا بندہ نہیں کپڑ دینا کپڑ دینا وہ مر جاتا وہ بندہ نہیں کپڑ دینا کہ جی اتنے کوئی جٹ بیٹھے ہوتا وہ کشمیر دے دینا انہیں مر جانا سی کشمیر نہیں سی دے دینا. 70 سال تسی قوم سنو بھائی 70 سال تسی قوم دے بچے مرواندے رہو جناب فوجی مرواندے رہو ساڑھے جوان شہید کرواندے رہو. جدو لڑن دا ویلا آیا تھا تسی اقبال کہندا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت. جب کھلون دا ویلا آیا تو سارے لمبے پہ گئے ہو اور بھارت میں تجارتوں بھی شروع کر دیتی ہیں سارے معاملہ. پھر لڑائی کس گل کی سی؟ پھر کیڑی گل کی لڑائی سی؟ پھر جناب کیوں پاکستان بنوایا؟ پھر جناب دو قومی نظریے جو اتنی قربانیاں کیوں نبھائیاں؟ کیا سارا کچھ لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہی ختم کی جاندے ہو؟ جے بھارت تہاڈا دوست ہے تے پھر جڑے 10 لاکھ مسلمان شہید ہو کے پاکستان بنایا وہ تہاڈے کون ہیں؟ اگر بھارت اور اسرائیل تہاڈے دوست ہیں تے پھر وہ جڑے قربانیاں دے رہے ہیں شام رات دن رات اور جناب جڑے بارڈر تے کھڑے ہو کے خون دی جناب نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اندر بھی پاکستان کے اندر بھی جڑے جناب یہ کہنے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ. جے اے سارے تہاڈے کی لگ دیں کہ بھارت تہاڈا دوست ہے پھر لڑائی کا دی ہے کانی لڑائی ہے. اس واسطے
کوئی غلط فہمی دا شکار نہ ہوئے کہ پاکستان دے نظریے نو بدل کے کوئی تبدیلی دے نام تے کوئی ترقی دے نام تے کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے نام تے پاکستان دے نظریے نو تبدیل کر رہے گا. جدوں تک ایتھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن والے جیندے اس پاکستان دے نظریے نو تبدیل نہیں ہون دیں گے. میں تانوں سچی گل دس رہا تسی سمجھدے ہو کہ صرف لفاظی دے طور تے آئے یقین جانو اسی تواڈے ایمان اور نظریات کی سرحداں دے موافق بن کے آیا. تسی سانو جو مرضی آکھدی رہے قوم بھی آکھدی رہے اج کہندے جی او بابا جی بڑے بڑے آدمی سن جی او بابا سمجھ ہی نہیں آیا کسے نو. میں کہ گل اے کہ اس قوم دے اندر ہے تے بڑی دم خم لیکن ایک بڑا سیاپا ایک بڑا روڑا ہے کہ اس قوم نو منانے واسطے نہ پہلے مرنا پیندا بندے جدو بندہ مر جاتا پھر کہتے ہیں او بڑا تگڑا بندہ سی جی او بڑا حق بیان سی جی او بڑا سچا سی جی او بڑا ظالم دے اگے کھڑا نہ سی جی او کسے دے اگے نہیں جھکیا. اور جناب اج بھی اسی تہاڈی نظریاتی سرحداں دے اوتے کھڑے ہاں. اے تہاڈے پاکستان نوں ویچن تے تلے ہوئے اے آئی ایم ایف دے غلام ایف اے ٹی ایف دے غلام اے جناب بیرونی امداداں دے بھیک منگن والے اے سارے مینوں اے تسی دسو تسی تے میں اپنی کما کے کھاندے ہاں مزدور اپنی مزدوری کر کے کھاندا نوکری پیشہ اپنی نوکری کر کے کھاندا. اے جڑے سارے قرضے آ رہے ہیں جا کدھر رہے پاکستان اج ہزاراں ارباں ڈالر دے قرضے تھلے دب گیا او قرضے جا کدھر رہے ہیں. میں تو دستا کدھر جا رہے ہیں وہ انہاں عیاشوں کی بدماشی واسطے جا رہے ہیں انہاں دی عیاشی واسطے جا رہے ہیں انہاں دے پروٹوکولوں واسطے جا رہے ہیں انہاں دی اولاداں واسطے جا رہے ہیں سوئس بینکاں وچ جا رہے ہیں اور باہر دے ملکاں وچ ساری جناب ادھروں پیسے بھیک دے طور تے آندے ادھروں پھر انہاں دے اکاؤنٹنٹ باہر سارے محل اور جناب سارا کچھ اور انہاں دے بچے جناب باہر دے ملکاں وچ پڑھن اور سارا کچھ باہر دے ملکاں وچ کرن اور حکومت ساڈے اوتے کرن. میں تانوں گنتی دا پوچھدا کہ جتنے سربراہ پاکستان دے سابقہ دور چ گزرے کوئی ایک بھی پاکستان چ ہے کوئی ایک پاکستان چ ہے نہیں ہے. انہاں دے علاج باہر انہاں دے بچیاں دی تعلیم باہر انہاں دے جناب کھان پین باہر انہاں دا پانی باہروں آوے انہاں دا علاج باہروں ہوے انہاں دے بینک باہر ہون تے پھر تسی دسو تسی انہاں نال کھڑے ہونا تے جنہاں نوں آج میں تانوں سچی گل دس رہا اگر پاکستان دے اوتے خدا نہ خاصتا کوئی اوکھا ویڑا بنیا تے انہاں دے جہاز تیار کھڑے ہیں انہاں نے اتھوں ڈانے تے باہر دے ملکاں نہ چڑھا ایتھے رہ تسی تے میں جانا جنہاں نے اپنے ملک کی خاطر ساڈا مرنا نہیں ایتھے ساڈے جینا بھی ایتھے نہ ساڈے باہر دے کام نہ ساڈیاں باہر دیاں نیشنلٹیاں اسی تا پاکستانی ہیں اے ملک ساڈا اور رہنا اساں تے تساں انہاں سارے باہر نس جانا تے بہتر ہے کہ انہاں پہلے چوڑاں کولوں سارے کولوں جان چھڑا کے حضور دے دین وال آ جاؤ جس مقصد واسطے پاکستان لیا اس مقصد کی طرف آ جاؤ. 70 سال ہو گئے 70 سال ہو گئے تانوں ہر کوئی ہر نویں نعرے تے لٹن آیا کوئی جناب آیا کہ جناب ہم ریاست مدینہ بنائیں گے بن گئی ریاست مدینہ جناب شراب خانے کھول رہے ہیں او بلوچستان کی سرزمین تے جڑی باب الاسلام میں اور قدیم الاسلام میں جناب سندھ کی دھرتی تے بلوچستان کی دھرتی جڑی قدیم الاسلام میں جتے اوائل سے اسلام آیا انہاں دھرتیاں دے اوتے شراب خانے کھول رہے ہیں اور جناب کتے عورت مارچ دے نام تے اسلام آباد دی روڈوں کے آزادیاں منگیاں جا رہی ہیں اور پھر بڑیاں آزادیاں جناب اس سے بھی آزادی اس وہ تو زبان تے لینا بھی جناب ڈر لگتا اے ملک کو کیڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں. یقین جانو اس گئے گزرے دور چ بھی اگر تسی اتنے آ کے بیٹھے ہو نا ایک کفر دے سینے ہوتے منج دڑی جا رہی کہ یار اسی اتنا کچھ کوشش کر لئی اسی انہاں قوم نو کیبلاں بے حیائی فحاشی عریانی بے راہروی کرپشن ہر چیز دے اوتے لایا لیکن پھر بھی یہ قوم کھڑی ہو کے پاکستان دے اندر کہندی کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. ایک جب تسی نعرہ لاندے ہو تو تسی ارباں روپے انویسٹمنٹ جڑی کفر یورپ میڈیا کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے اس پاکستان ملک پاکستان کے اندر کر رہا اور ہر چیز کو خریدنے کی کوشش کر رہا. اقبال کہندہ رخ مشرق کو بدل دیا تو نے ہے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. اقبال کہندہ کتنی خطرناک مغرب دی ہوا ہے کہ تو ہر چیز لپیٹ کے رکھ دیتی اس قوم دی تہذیب بھی لپیٹ دیتی تمدن بھی لپیٹ دیتا ہر چیز لپیٹی آنی ہے. اقبال کہندہ تیری ہوا کو خدا زمانے کو بچائے اور تیری اتنی خطرناک آواز. ایک جڑا دو لفظ پڑھنا ہے جی مولوی کو کیا پتا ہو کیا ہوتا ہے مولوی کو کیا پتا ہو کیا ہوتا ہے. میں کہا بچیا ایک گل یاد رکھی تو پڑھیں 4 لفظ یہ کوئی اوکھا ویڑا آ گیا نا تو نس جانا کہ تو پڑھن آیا تے ایتھے رہ اسی جانا کہ جنہاں دے بڑے نے قربانیاں دتیاں تے تا پاکستان بنیا
اور جنہاں دے بڑے نے ایک دن کھڑے ہو کے 300 پھانسی گھاٹ آباد کیتے اور انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ ستمگر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور پھر وہ مولانا کفایت علی کافی جنہوں نے پھانسی دیا سزاواں ہوئیاں تے پھر بھی نعتہ لکھتے رہے اور ایک ہی شعر پڑھتے رہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. اور کیوں نہیں شکایت کی تھی بندن تا ذرا ایک سوئی چبے تا بندہ جناب گلے اور شپے کرنے لگ پہندا. اور اس وطن دے اندر تمام مصیبتاں تمام فور شیڈول پرچے اینا جلسیاں دے جلوساں دے پرچے لاٹھی چارج اور جناب شیلنگ سارا کچھ کر کے بھی اسی کہنے نہیں چلیو اے وطن ساڈا اسی اس دے نال کوئی دوسری گل نہیں کر سکتے. اس وطن اتے اسی کسے نوں میلی اکھ نہیں اٹھان دے سکتے. اور جڑے غدارن او باہروں آندے حکومتاں کر کے باہر چلے جاندے اور سانو آگے کہنے یہ بڑے پرتشدد ہیں جی یہ بڑے دہشت گرد ہیں جی ان کو کیا پتہ ہو جی. اور تسی دہشت گرد ہو کیسی دہشت گرد جنہوں نے دیاں بیچیاں دہشت گرد ہون کیسی دہشت گرد جنہوں نے عافیہ صدیقی بیچی دہشت گرد ہوئے کیسی دہشت گرد. اسی تے صرف اے کھڑے ہو کے کہنے ہاں کہ اساں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نعرہ بلند کرنا. اسی تے اپنے چوکر کھڑے ہو کے کہنے ہاں کہ اس اے ملک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے بنیا اس دے اندر کوئی ختم نبوت دے اوتے ڈاکہ نہیں پا سکتا کوئی ناموس رسالت دے اوتے غداری نہیں کر سکتا. اسی تے اپنے ملک دے اندر چوک دے اندر کھڑے ہو کر ایک کوئی نعرہ بلند کر دیا کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اس واسطے تانوں ایک پیغام دینا ہے لمبیاں چوڑیاں تقریراں سنان دا وقت نہیں علماء تانوں سنا گئے اور ساری گلاں مولانا فیضان الاسد صاحب باقی سارے تانوں سنا رہے ہیں. اسی تانوں یہ دسن آیا بھائی اج دی اکھاں پڑھ کے کھول کے دیکھ لو کہ حق کیے تے باطل کیے. آج بھی منافقت دی سیاست اور جناب جھوٹیاں دی سیاست اور سارا جدو ملک کو لٹن دی باری آوے سارے اکٹھے اور جدو انہوں نے مفادات لگا ہو جان پھر ایک نون والا ایک پیپل پارٹی والا ایک جناب بلے والا ایک شیر والا ایک فلانا اور آج جدو ذرا کہ انہوں جھٹکا لگے تو سارے اکٹھے ہو جائیں کدی پی ڈی ایم دی شکل ہے کدی کنی شکل ہے کدی کنی شکل ہے. میں تو دس دیا ایک جماعت ہے گھاٹے ایک جماعت وہ گھاٹے جس دن وہ اقتدار تو تھلے آئی تو وہ بھی پی ڈی ایم دی لائن کھڑی ہونی اس دا نام تحریک انصاف ہے. میں تو سچی گل دس رہا ایک چوروں نے رل کے منڈی کو مڈ لائی ہوئی ہے کہ پہلے تم کھا پاکستان نو پھر میری واری پھر ان دی واری پھر گھوم کے پہلے دی واری پھر دوسرے دی واری پھر تیسرے دی واری. اس واسطے واپس آ جاؤ اپنے نظریات نو سمجھو اور لوگوں نے دیکھو کہ تواڈے نال مخلص کون ہے. یہ تانوں ایک چھوٹا جہا آ کے نعرہ لا دیں جی تانوں گلیاں دیں گے نالیاں دیں گے جناب سڑکاں دیں گے یہ تو حق ریاست کا دینا کون روک سکتا. نالی دینا ریاست کا حق نہیں روڈ دینا ریاست کا حق نہیں روٹی دینا ریاست کا حق نہیں پانی صاف دینا ریاست کا حق. یہ تو ریاست کے بنیادی حقوق ہیں. انہوں نے پوچھو یہ تو ساڈے حق ہیں یہ کسی روک ہی نہیں سکتے. ساڈا تہاڈا ریاست دا کام ساڈا مطالبہ طے وے کہ اس ریاست دے اندر وہ نظام لے کے آؤ جس نظام واسطے اس ریاست کو اسی حاصل کیتا جس نظام واسطے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دیتی جس نظام کو اسی اپنا کے پوری دنیا دے اوپر حکومت کر سکتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ. لہذا ہن تواڈے کول کوئی گل ہے کہ نہ اسی جان منگنا ہے نہ جناب ساڑھے بابا جی سامنے کوئی کہنا سی نا کہ جناب ووٹ چاہیے فرمایا ہوئے میں امت نو پاکستانی قوم نو حضور دے نام تے جان دین نو تیار کری جا رہے ہیں. پرچی دی حیثیت ہی کوئی نہیں پرچی تے تساں نچ کے دینی یا رسول اللہ تواڈے دین نو پاکستان نو اس نظام نو پرچی دی لوڑ پے گئی. ساڈی پرچی حاضر ہے ساڈی پرچی حاضر ہے چوراں واسطے نہیں لٹیریاں واسطے نہیں چینی چوراں واسطے نہیں آٹا چوراں واسطے نہیں جناب ملک لوٹن والے واسطے نہیں سرے محل بنانے والے واسطے نہیں لندن فلیٹ بنانے والے واسطے نہیں جناب تبدیلی دے نام تے ریاست مدینہ دے نام تے شراب خانے اور شراب دے لائسنس دینے والے واسطے نہیں
تبدیلی دے نام تے اور ریاست مدینہ دے نام تے ناموس رسالت تے غداری کرنے والے دے نام تے نہیں، بلکہ پرچی انہاں دے نام تے جنہاں نے ہر میدان وچ پاکستان دا بھی دفاع کیتا اور اسلام دا بھی دفاع کیتا، اور ہر میدان وچ کھڑے ہو کر دسیا کہ اسی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے تے کوئی دوسری گل برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سا انہاں دے نال کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی دین دی سمجھ عطا فرمائے اور اکھاں کھول کے صحیح تے غلط دی پہچان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور زمانہ بڑی کاری چال چل گیا، او جناب تانوں دین تو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ تانوں یہ چاہتے ہیں کہ جناب انہوں آپس سے لڑا کے آپس سے معاملات اختلافات پا کے تے جناب اسی حکومتہ بھی کرتے رہیے اور بیرونی ایجنٹ بھی انہوں نے مسلط کرتے رہیے۔ تو سانوں جاگ کے کہنا کہ اسی حضور دین واسطے جاگ چکے ہیں، ساڑی آنکھاں کھل چکی ہیں اور صحیح اور اچھے اور برے دی تمیز کرنے دا سانوں احساس ہو چکیا، اور وقت آ چکیا پاکستان دے ہوتے کہ اسی حضور دا دین تخت ہوتے لے آئیے۔ دب کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تسی حضور دے دین نال کھڑے ہو گئے، میں تواڈے نعرے دے جواب دسنا چاہیے جا کے تسی حضور دے دین نال جناب کھڑے ہو اور تحری صاحب دی بھرپور کمپین کرو گے اور انشاءاللہ ہر سطح دے ہوتے انہاں دی حمایت کرو گے، ووٹ دی لوڑ پئی ووٹ دیو گے، سپورٹ دی لوڑ پئی سپورٹ کرو گے، گڑیاں دی لوڑ پئی جڑی شہر دی لوڑ پئی، کیونکہ اسی تک کرپٹ مافیا ہے نہیں، ساڑھے کو ارباں خرباں ڈالر ہے نہیں، اسی تک فقیر بے نواں انہاں کپڑے جی انہاں حالتاں جی اساں جناب حضور دا دین تختوں تے لے کے آنا نہ سی جناب جاگیردار اور وڈیرے ہاں، اساں تے تواڈے غریباں کول اسی خود غریب ہاں، لہذا اسی تواڈے غریباں کول ہر شے منگنی تے جناب تسی یہ یقین دلاؤ کہ تسی تحری صاحب دے نال کھڑے ہو گے۔ اللہ تعالیٰ تواڈا تے میرا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا